میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، میری طرف سے سلام ہو ہم سب پر۔ آج ہم جو کلام مقدس میں سے ایک بہت اہم نصیحت سننے والے ہیں۔ توبہ کی صدا میں آپ کا بھائی بابر مسیح حاضر ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی ہمیشہ نگہبانی اور حفاظت کرے۔ تو چلو آؤ آج کا کلام مقدس سنتے اور سیکھتے ہیں کہ آج کا کلام مقدس ہم کو کیا ہدایت اور کیا نصیحت دیتا ہے۔ آج کا کلام مقدس افسیوں 5 باب اس کی 15 آیت سے لے کر 17 آیت تک۔ تو آؤ آج کا کلام مقدس سنتے اور سیکھتے ہیں۔ پس تم دیکھو کہ کیسے چلتے ہو، بے وقوفوں کی طرح نہیں بلکہ عقل مندوں کی طرح۔ بے وقوفوں کی طرح نہیں بلکہ عقل مندوں کی طرح۔ اس لیے نادان نہ بنو بلکہ سمجھو کہ خداوند کی مرضی کیا ہے۔ اس کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت اور خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ شکر ہو خداوند تیرا مہربان خدا۔ آپ سب سے میں التجا کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازمی کر دینا۔ آج کا جو پیغام ہے وہ بہت اہم ہے، جو آج کے دور کے لیے ہے۔ تو آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اس ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آج کی آیت میں خدا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنی زندگی سنبھل کر گزاریں، اپنی زندگی سنبھل کر گزاریں، بے وقوفوں کی طرح نہیں بلکہ عقل مندوں کی طرح۔ وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے ضائع نہ کریں۔ وقت بہت قیمتی ہے، اس لیے ضائع نہ کریں اس کو۔ یہ وقت واقعی بہت قیمتی ہے۔ اب وقت ضائع کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، اب وقت ضائع کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ دن برے ہیں، گناہ اور برائیاں بہت ہیں۔ دن برے ہیں، گناہ اور برائیاں بہت ہیں۔ اس لیے خدا کے قریب رہو اور سب سے بڑھ کر یہ سیکھو کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا ہم نے جو کلام مقدس سنا ہے تو یہ اس کی ہم نے تشریح آپ سے کی ہے۔ اس وقت ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دیکھو کیا حالات بن رہے ہیں، کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ اپنے ملک پاکستان کا ہی لے لو آج، کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں کیسے حالات ہیں، کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ سب آپ جانتے تو ہیں۔ بارشیں اتنی پڑی ہیں، کچھ انڈیا والوں نے پانی چھوڑ دیا اور کچھ ادھر بارشیں ہو گئی۔ تو دیکھ لو کیسے حالات بنے ہیں۔ اس آیت کا اس واقعات کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ خداوند نے واضح طور پر بتایا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اگر ہم وقت کو غنیمت نہیں جانیں، وقت کی قیمت کو نہیں جانیں گے، وقت کی قیمت کو پہچانیں گے نہیں، ہم کو سب سے زیادہ اس وقت کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ کے الفاظ سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ کیونکہ یہ دن واقعہ ہی برے ہیں، برے حالات ہیں، کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں جہاں پر۔ اتنا سیلاب آیا، ادھر دیکھ لیں، سیال کوٹ میں دیکھ لیں، ڈسکا میں دیکھ لیں، گجرالے کے قریب دیکھ لیں، ادھر انڈیا میں ایسی خبریں آ رہی ہیں، کیسے حالات ہیں دنیا کے۔ اتنا پانی ہماری زندگی میں ہم نے نہیں ابھی تک دیکھا، جتنا پانی اب آیا ہوا ہے۔ اس زندگی میں جو اتنا سیلاب آیا ہے ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ واقعات ہیں جو خداوند نے اپنے منہ سے بیان کیے کہ ایسے ایسے واقعات ہوں گے، ایسی ایسی مصیبتیں آئیں گی، ایسی ایسی تکلیف آئیں گی۔
ہم کو واضح کیا ہے پہلے ہی خداوند نے، کیونکہ خداوند کا کلام دیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، شیطان کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، ان کی باتوں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، لگے ہیں ان کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں، جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا بھائی جان، ایسا نہیں ہوگا، ہم کو پہلے تیاری کرنی پڑے گی اب، کیونکہ خداوند نے واضح طور پر کہا ہے، اب بھی آواز دے رہا ہے کہ تیار ہو جو، وقت نزدیک ہے، اس وقت کو غنیمت جانو کہ میں آنے والا ہوں۔ ایسے واقعات کا ہونا بھی ضروری ہے، طوفان آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں مختلف ملکوں میں، جہاں بھی مختلف ملکوں میں بھی آ رہے ہیں۔ آپ موبائل پر خبریں تو دیکھتے ہی ہیں، ان باتوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، خدا کے کلام مقدس کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے ابھی بچا۔ میرے دوستو، آج کا اہم پیغام اسی بات پر ہے کہ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ ان برے دنوں کی بابت خداوند نے بتایا تھا، کیا نہیں ہو رہا اس دنیا میں، کیسے واقعات ہو رہے ہیں، بہت سارے واقعات میں بھی سنتا ہوں، واقعات کیسے کیسے ہو رہے ہیں، جناکاریاں ہو رہی ہیں، اتنی بڑی برائیاں ہو رہی ہیں کہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ اس برے زمانے میں اگر آپ نے صحیح طریقے سے چلنا ہے تو آپ کو خداوند کے پاس آنا پڑے گا۔ خداوند ہم کو اس زمانے کی بابت ہدایت بتاتا ہے کہ ہم روشنی میں کیسے چل سکتے ہیں۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اگر ان مشکلوں کا آپ نے سامنا کرنا ہے تو آپ کو خداوند کے قریب آنا پڑے گا۔ خداوند ہم کو اس کی ہدایت بخشے گا، خداوند ہماری رہنمائی کرے گا، ہمارے ساتھ چلے گا۔ اگر ہم خداوند کے قریب ہوئے تو، اگر ہم خداوند کے قریب ہی نہ ہوئے تو ہم پر بھی یہ آفتیں آئیں گی۔ جان لو آج واقعی دن برے ہیں، انہی برے دنوں کی بابت خداوند نے بتایا ہے۔ لوٹو خداوند کے پاس، خداوند کے قدموں میں آ جاؤ، خداوند آپ کو ضرور رہائی بخشے گا، آپ کو اور ہم کو خداوند ضرور رہائی بخشے گا۔ ہمارا اگر خداوند پر توکل ہوگا، اگر ہم خداوند کی تعلیم کو اپنائیں گے اپنے اندر، تو خداوند ہماری حفاظت کرے گا، ہماری نگہبانی کرے گا، ہر مشکل سے، ہر برائی سے ہماری حفاظت کرے گا، تو ہم سامنا بھی کر سکیں گے۔ جب ہمارا خداوند پر بھروسہ ہوگا، اپنے منہ سے خداوند کا اقرار تو کرتے ہیں ہم، مگر ان کی باتوں کا اقرار نہیں کرتے ہیں، اپنے گلے کی حد تک رکھتے ہیں، بس نیچے نہیں لے کر جاتے۔ آج ہم کو ضرورت ہے اس کو نیچے لے کر جائیں، نیچے، کیونکہ کلام مقدس ہی ہم کو اس زمانے میں ہدایت بخشے گا۔ کلام مقدس ہی ہمارا واحد ذریعہ ہے اس برائی سے نکلنے کا، جو ہم کو روشنی میں بلا رہا ہے، جو آواز دے رہا ہے بار بار، آ جاؤ میرے بیٹے اور بیٹیوں، وقت نزدیک ہے، وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ خداوند آپ کو بار بار پکار رہا ہے، اے میرے بھائی و بہن، خداوند کی آواز کو سنو، خداوند پر چلو، ان کی باتوں پر عمل کرو۔ آج وقت ہے ان باتوں کو سنیں اور سن کر ان پر عمل کرنے کا۔ آج وقت عمل کرنے کا آ گیا ہے کہ خداوند کی باتوں پر عمل کریں اور رہنمائی پائیں، اور اس زمانے میں کیسے زندگی گزاریں۔ تو یہ کلام مقدس آج کے وقت کی بابت ہم کو ہدایت بخش رہا ہے، ہم کو واضح کر رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جدھر بھی جائیں گے، کاروبار پر جائیں گے، کسی بھی اچھے اور نیک کام کی طرف جائیں گے تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا، آپ کی حفاظت کروں گا۔ تو حفاظت ہماری تب بھی ہوگی جب ہم خداوند کی باتوں کو مانیں گے، تو خداوند پر یقین رکھیں گے۔ عمل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اکیلا ایمان رکھتے ہیں
तो केले अमान से जिंदगी नहीं संवरती। अपनाना पड़ेगा उन बातों को, अमली तौर पर भी अपनाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में अपनाना पड़ेगा उन बातों को हमको। तो खुदावंद हमको इस कलाम मुकद्दस के जरिए से बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमारे साथ हो। आज के लिए इतना ही। खुदावंद हम सबके साथ हो, हमारी हिफाजत करे, निगहबानी करे। तो आए हम सब दुआ करें कि खुदा हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चलने की तौफीक दे, ताकि हम बुरे दिनों में भी उसकी रोशनी में रह सकें। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। अब हम मिलकर खुदावंद के आगे तौबा करेंगे और तौबा का अमल पढ़ेंगे अपने उन गुनाहों के लिए जो हमने गुनाह किए हैं, कि ऐ खुदावंद हमारे गुनाह हमें बख्श दे और दोज़ख की आग से हमें बचा, हमारी रहनुमाई कर। तो और सब मिलकर खुदावंद के आगे अपने गुनाहों का इकरार करें और उनसे सच्ची तौबा करें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरे बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फल की मदद से तुझे हरगिज़ नाराज न करूँ, बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावंद ने अपने पाक शागिर्दां सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जा में बख्श। हमें जमैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु है। मुकद्दस मरियम खुदावंद की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक़्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे और रूल कुद्दस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था, अब हमेशा होगा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत हमारी तमाम मसीह कलीसिया के, इस कायनात के, इस मखलूक़ात के, खास करके मेरे पूरे ख़ानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, छोटों से लेकर बड़ों तक, और ख़ासकर उन बहनों भाइयों के जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ऐ मेहरबान खुदा, हमको इस वसीले से बड़ी बरकत दे, और मेरी तरफ से आप तमाम बहनों भाइयों को बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।